روزے کی جو نیت ہے وہ بھی سومی غدن نویت من شہر رمضان، یہ تو بالکل بھی ثابت نہیں ہے۔ سحری اور افطاری کی دعائیں جو بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں، کیا یہ سنت کے مطابق ہیں یا نہیں ہے؟ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہیں یا نہیں؟ آپ کا سوال بہت اہم ہے کیونکہ عبادت میں صحیح اور ثابت شدہ دعاؤں کا جاننا ضروری ہے۔ آپ نے جس سحری کی دعا کا ذکر کیا ہے، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، میں نے رمضان کے کل کے روزے کی نیت کی، کیا یہ حدیث سے ثابت ہے؟ اہل حدیث محدثین اور اکثر علماء کا موقف یہ ہے، یہ لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی صحیح یا ضعیف حدیث میں بھی ثابت نہیں۔ تو چلتے ہیں علماء کرام کی ویڈیو کی طرف۔ سب سے پہلے اہل حدیث شیخ توصیف الرحمن راشد صاحب کا موقف جان لیتے ہیں۔ رمضان کے روزے کی نیت ضروری ہے، لیکن نیت کیسے ضروری ہے؟ زبان سے، دل سے۔ زبان سے کہنا بدعت ہے۔ جیسے نماز کی نیت ضروری ہے، لیکن کیسے؟ نیت کرتا ہوں نماز نہیں، آپ کے دل میں۔ اسی طرح فرض روزے کے لیے لازمی ہے، آپ سحری کھاؤ، سحری کھاتے ہوئے آپ کی نیت ہو کہ میں یہ روزہ رکھ رہا ہوں۔ اور کچھ لوگ نیت کرتے ہیں، کسی کو یاد ہے؟ نویتو وَبِصَوْمِ غَدٍ نویتو من شہر رمضان، نویتو وَبِصَوْمِ غَدٍ من شہر رمضان، میں کل کے روزے کی نیت کر رہا ہوں۔ اور سحری کب کی کھا رہا ہوں؟ نیت کب کی کر رہا ہوں؟ سحری کون سی کھا رہا ہوں؟ سحری آج کی کھا رہا ہوں، نیت کل کی کر رہا ہوں۔ اس کا مطلب ہے آج کا روزہ بغیر نیت کے، آج کا روزہ بغیر نیت کے۔ یہ ڈھگوسلے ہیں مولویوں کے، میڈ ان انڈیا، میڈ ان پاکستان، میڈ ان رائمنڈ مسئلے ہیں، یہ اللہ کے پیارے حبیب کی سنت نہیں ہے۔ فرض روزے کے لیے نیت ضروری ہے، لیکن نیت کا مقام دل میں ہے، زبان نیت کا مقام نہیں ہے۔ جہاں زبان سے اللہ کے نبی نے کی حج اور عمرے کے اندر، وہاں زبان سے کی جائے گی، اور جہاں زبان سے نہیں کی، نہ نماز میں زبان سے کی اور نہ روزے کے لیے زبان سے کی، تو وہاں زبان سے کرنا بدعت کہلائے گا۔ یہ تھے توصیف الرحمن رشیدی صاحب، کہتے ہیں کہ یہ سب بدعت ہے۔ اب ہم ایک اور اہل حدیث عالم دین ایڈوکیٹ فیصل سعید صاحب کا موقف جان لیتے ہیں۔ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، کیا ان کے ہاں درست ہے یا نہیں ہے؟ اہل حدیث حضرات کا اصول یہ ہوتا ہے کہ عبادت میں صرف وہی چیز اختیار کی جاتی ہے قرآن یا صحیح حدیث میں ثابت ہو۔ کا ارادہ ہے، اور نیت کے لیے کوئی الفاظ نہیں ہوتے، دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ اور رمضان کے فرض روزوں کے لیے جو نیت کرنا ہے وہ دل کا ارادہ ہے، الفاظ ادا کرنا درست نہیں ہے۔ اور جو الفاظ لوگ عام طور سے ادا کرتے ہیں وہ الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی نہیں ہیں، وہ الفاظ صحیح بھی نہیں ہیں، اور الفاظ معنوں کے اعتبار سے بھی وہ غلط ہے۔ جیسا کہ لوگ نیت کرتے ہیں نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من فی رمضان، وہ جو بہرحال آ گیا، یہ ثابت نہیں ہے دعا۔ اب نویت اصوم غدا، اس کا ترجمہ ہوتا ہے میں نیت کرتا ہوں کل کے روزے کی، اور روزہ کب کا رکھتا؟ آج کا۔ آپ نے پہلے اہل حدیث علماء کرام کی گفتگو سن لی، ان کا موقف بھی جان لیا۔ اب چلتے ہیں علماء کرام دیوبند حضرات کا سنتے ہیں۔ مفتی طارق مفسوس صاحب وہ اس ویڈیو میں کیا کہتے ہیں؟ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، ان کے نزدیک جائز ہے یا ناجائز؟ آئے سنتے ہیں۔ روزہ رکھنے کی دعا کا حکم۔ روزہ رکھنے کی جو دعا مشہور ہے وہ بِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، کیا یہ دعا حدیث سے ثابت ہے؟ حمید خان نہیں جی، حدیث سے ثابت نہیں ہے، بس دل میں اتنی نیت کافی ہے کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں۔ روزے کی جو نیت ہے وہ بِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، یہ تو بالکل بھی ثابت نہیں ہے، بس دل میں نیت کافی ہے، روزہ رکھ رہا ہوں۔ افطار کھولنے کی دعا بھی حدیث ہے، اس کی سند پر کلام ہے، لیکن عبداللہ بن عمر سے ثابت ہے، تو صحابی رسول کا قول بھی اس بارے میں ہمارے لیے حجت ہے کہ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، لہذا یہ پڑھ لینی چاہیے۔ اور روزہ کھانے کے بعد جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بالکل بے غبار طور پہ جو بات ثابت ہے وہ یہ ہے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ تعالی، یہ دعا پڑھنی چاہیے کہ پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئی، اور اجر اللہ کے دربار میں ہمارے لیے انشاءاللہ ٹھہر چکا ہے۔ دیوبندی فقہ حنفی کے مطابق نیت کا اصل مقام دل سے ہے، زبان سے نیت کرنا مستحب یا جائز کے درجے میں ہو سکتا ہے تاکہ دل کی نیت پکی ہو جائے، لیکن اسے سنت نبی کہنا درست نہیں ہے۔
अब चलते हैं देवबंद आलिम मौलाना मक्की साहब की वीडियो की तरफ, जो कि हरम में बैठकर लोगों के सवालात के जवाब देते रहते हैं। इनके सवाल को जानते हैं कि इफ्तियार की दुआ ये पढ़ते हैं या नहीं, ये क्या जवाब देते हैं। बोलने की दुआ जो है वो जरूरी नहीं है, लेकिन अल्लाह अगर तौफीक दे, अल्लाहुम्मा बिका सुनतु व बिका आमनतु अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु, पहले पढ़ें बाद में पढ़ें, कोई मसला नहीं। ये थे मौलाना मक्की साहब, इनका मौक़िफ़ आपने जान लिया है। अब चलते हैं अगली वीडियो की तरफ। अहले सुन्नत वल बरेलवी मौलाना मोहम्मद मुफ्ती अकमल साहब की गुफ्तगू सुनते हैं। क्या ये पढ़ना दुरुस्त है? अगर हम दुआ पढ़ते हैं क्या रोज़ा होगा या नहीं, कहीं जानते हैं कि नियत दिल के पुख्ता इरादे को कहते हैं। किसी भी काम का दिल में करने का पुख्ता इरादा कर लें, यही इरादा उस काम की नियत होता है। लिहाजा ये जो ज़बान से हम बाज़ औक़ात कहते हैं कि हम नियत कर रहे हैं, ये असल में क़ल्बी नियत को अल्फाज की शक्ल में ज़िक्र कर रहे होते हैं। ये ना भी हो तो कोई मसला नहीं है, असल है क़ल्बी नियत का एतबार। तो बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि जैसे रोज़ा बंद हुआ कि परेशान होते हो, बड़ा मसला हो गया, क्या हुआ? वो जी हमने नियत तो की नहीं। भाई नियत नहीं की क्या मतलब? वो जी वह भी सौमी गदिन नवैतु मिन शहर रमज़ान नहीं पड़ी। तो ये कोई दुआ पढ़ना कोई या इस तरह अल्फाज जिक्र करना कोई लाजिम नहीं है, बस आप दिल में नियत कर लें काफ़ी। बल्कि याद रखें कि जब आप सहरी कर रहे हैं तो ये सहरी करना भी अगले रोज़े की नियत के कायम मकाम है। यानी आप तभी खा रहे हैं ना कि आपके दिल में ये है इरादा कि मैंने कल रोज़ा रखना है। हाँ, अगर कोई शख्स सराहतन वाज़ेह तौर पर अगले दिन का रोज़ा रखने का इनकार कर दे तो उसका ये सहरी खाना अगले दिन की नियत नहीं कहलाएगा। ये थे मुफ्ती मोहम्मद अकमल साहब कादरी। आपने इनका मौक़िफ़ भी जान लिया है और आपने जी शख्सियत का जिक्र किया है, यानी मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का मौक़िफ़ भी जान लेते हैं, ये क्या आगे फरमाते हैं। फर्ज रोजे की नियत फजर का वक्त शुरू होने से पहले पहले करना जरूरी है। ये नफली रोजे के लिए नहीं है, फर्ज रोजे के लिए। और जाहिर है कि वो नियत से मुराद ये नहीं है कि नियत करता हूं मैं रोजे की, या ये जो मन घड़त अल्फाज हैं जो दुनिया की किसी हदीस में ज़ईफ सनद से भी नहीं है, वह भी सौमी गदिन नवैतु मिन शहरी रमज़ान, ज़ईफ सनद से भी नहीं है, ये उलमा की बनाई हुई नियत है। नियत से मुराद दिल के इरादे का नाम है। और यकीनन जब इंसान रात को सोता है तो सुबह रमजान के रोजे की नियत तो अंडरस्टूड है कि इंसान के ज़हन में होती है कि मैंने सुबह रोजा रखना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रोजा इफ्तार करते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ पढ़ा करते, प्यास चली गई, रगे तर हो गई। ये इफ्तार के बाद पढ़ना है, जब रग वाकई तर हो जाए, पहले नहीं। और अल्लाह के हुजूर इंशाअल्लाह हमारा अजर पक्का हो गया। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ पढ़ा करते थे। मिशकात में इतनी अल्फाज है, अबू दाऊद में पूरी हदीस है, सुनन अबी दाऊद 2357। वो ताबी कहते हैं कि अब्दुल्लाह बिन उमर को मैंने दो काम करते हुए देखा है। एक तो वो मुतलकन मुट्ठी के बाद दाढ़ी काटा करते थे, मुतलकन, कोई आज उम्र का जिक्र नहीं। और दूसरा इफ्तार के वक्त ये दुआ पढ़ा करते थे और कहते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इफ्तार के वक्त ये दुआ पढ़ते थे। दाढ़ी पे मेरा मसला नंबर 33 डिटेल के साथ आप देख सकते हैं, इस हदीस को मैंने बयान किया वहां पर भी। एक और मशहूर हदीस है लेकिन पक्की ज़ईफ है, मुरसल रवायत है, ताबई ने सहाबी से नहीं डायरेक्ट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत बयान की है। इसको हम कहते हैं मुरसल, छूटा हुआ वास्ता, मुनक़ते है। मुआज़ बिन ज़ुहरा ताबी से कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। लेकिन ये रवायत मुरसल है, छूटा हुआ वास्ता है, ज़ईफ रवायत है और इसको भी खालिस नहीं आने दिया है। पहले रवायत जाली थी, इसमें भी लोगों ने अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुम्तु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। और मिलावट और शायद भी मिलावट पाई हुई है। ये दुआ वैसे ही कमजोर थी और बिल्कुल छूटा हुआ वास्ता था और बाकी जो साथ मिला दिया और फिर कहते हैं कि क्या इसमें कौन से अल्फाज गलत है। नाजरीन, आपने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का मौक़िफ़ सुना। इनकी गुफ्तगू में इस मसले पर अमूमी तौर पर ये निकात सामने आती है, वह सोमे गादिन नवैतु मिन शहर रमज़ान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी सही हदीस में साबित नहीं। नियत दिल का इरादा है, ये ज़ुबान से कहना ज़रूरी नहीं। अगर कोई शख्स सहरी खा रहा है तो वही इसकी नियत की दलील है, इसे सुन्नत करार देना दुरुस्त नहीं। अब सुनते हैं मुफ्ती इसहाक अहमद का मौक़िफ़, जानिए। पूछा ना, इनमें से जो पहली है ना, जो नियत लोग उसको कहते हैं अब साम है गदन नवैतो, ये तो बिल्कुल कुछ भी नहीं ना।
یہ تو بالکل اپنی طرف سے بنائی ہوئی بات ہے، دین میں اس کا کوئی ذکر نہیں۔ واب صوم غدن ہے تو کوئی چیز نہیں، نہ یہ پڑھنی چاہیے اور نہ اس کے لیے زبان سے کچھ کہنا چاہیے۔ نیت تو میرے بھائی دل کا فعل ہے، جب آپ نے ایک کام کا ارادہ کر لیا اور اٹھے، آپ کھانا کھایا، تیاری ہے روزے کی، اب نیت کا کیا بقایا رہ گیا کہ زبان سے کہنا۔ دوسری شاید رہ گئی کہ افطار کے وقت، اس کے بارے میں یہ سمجھنا چاہیے، دعا میں بتاؤں گا، مگر دعا پڑھنی چاہیے کھانا کھانے کے بعد۔ یہ مسئلہ سمجھنے کا لوگوں کے کہ جب افطار کا وقت ہو جائے کوئی دعائیں نہیں پڑھنا، بس فوراً بسم اللہ کیا کر منہ میں ڈالیں، کھانا کھائیں، جب خوب سیر ہو جائے اس وقت پھر کہیں جو دعائیں ہیں وہ دو ہیں، وہ دونوں پڑھی جا سکتی ہیں، جن میں سے اللہم انی لکا صمتو و بکا آمنتو و علیک توکلتو و علی رزقک افطرتو، اس میں ایک تو انی زیادہ کر لیا، اللہم لکا صمتو ہے، اور جو ہے نا و بکا آمنتو و علیک توکلتو وہ بھی اپنی طرف سے اضافہ کیا، صحیح اتنا ہی اللہم لکا صمتو و علی رزقک افطر۔ اور دوسری دعا ہے جو ذهب الظمأ وابتلت العروق وثابت الاجر انشاءاللہ، مگر ان ساری دعاؤں کا وقت ہے کھانا کھانے کے بعد، فارغ ہو کر پھر تسلی سے نا اللہ کا شکر کریں، دعائیں کریں۔ افطار کے لیے صرف ایک ہی ہے۔ دیکھا آپ نے، اختلاف لفظوں کا ہے، دین ایک ہی ہے، نیت دل میں ہو تو اللہ قبول فرماتا ہے۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، ہم نے تمام مقادر فکر کے علماء کا موقف آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ یاد رکھیں اللہ دلوں کو دیکھتا ہے، زبانوں کو نہیں۔ اگر ویڈیو فائدہ مند لگے تو ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ اختلاف کم ہو اور علم عام ہو۔ اگلی ویڈیو میں ایک ایسا موضوع آنے والا ہے جو شاید آپ کو حیران کر دے۔ اس کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔